اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ اما بعد فقد قال علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام لکمیل بن زیاد النخعی یا کمیل العلم خیر من المال۔ مکتب اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام میں کلام اللہ یعنی قرآن مجید کے بعد جس کتاب میں کسی قسم کے کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اس کتاب کا نام ہے نہج البلاغہ، جو کہ مجموعہ کلام امیر المؤمنین ہے، اور مکتب اہل بیت میں اس کو قرآن ثانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ نہج البلاغہ 3 حصوں پہ مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں خطبات ہیں، دوسرے حصے میں مکتوبات ہیں، تیسرے حصے میں کلمات کثار ہیں، یا کلمات حکمت کہہ لیں یا مواعظ کہہ لیں۔ اس کا جو تیسرا حصہ ہے، اس حصے میں مولا کائنات نے ایک خطاب فرمایا ہے اپنے عظیم صحابی حضرت کمیل ابن زیاد النخعی کو، یہ جن کے نام دعائے کمیل ہے۔ یہ کمیل ابن زیاد النخعی مولا کائنات کے صحابی تھے، اور حجاج ابن یوسف ثقفی ملعون کے دور میں ان کی شہادت ہوئی۔ مولا کائنات نے جو خطاب فرمایا ہے وہ خطاب طویل ہے، لیکن میں اس کے چند جملے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ مولا نے فرمایا، یا کمیل الناس ثلاثۃ، کمیل یاد رکھو لوگوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، فعالم ربانی و متعلم علی سبیل النجات۔ پہلی قسم عالم ربانی ہوتا ہے، یعنی اگر عالم منبر پہ بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر یا کسی بھی محفل میں بیٹھ کر لوگوں کو ایسی دعوت دے رہا ہے، ایسا واعظ و نصیحت کر رہا ہے کہ وہ لوگ خدا کے قریب ہو رہے ہیں، تو گویا کہ یہ عالم ربانی ہے۔ اور اگر کوئی عالم منبر پہ بیٹھ کر یا مسجد میں بیٹھ کر یا کسی بھی محفل میں بیٹھ کر لوگوں کو ایسے درس دے رہا ہے کہ وہ لوگ خدا سے دور ہو رہے ہیں، تو یہ عالم شیطانی ہے۔ مولا نے فرمایا یعنی وہ رب العزت کا نمائندہ ہے، وہ رحمان کا نمائندہ ہے، یہ شیطان کا نمائندہ ہے۔ فرمایا پہلی قسم یہ ہے کہ عالم ربانی، دوسری و متعلم علی سبیل النجات، دوسری وہ طالب علم جو نجات کے راستے پہ چلنے والا ہوتا ہے۔ تیسری قسم فرمایا وَحَمَجٌ رَعَاءٌ أَتْبَاعُ كُلِّ نَاعِقٍ يَمِيلُونَ مَعَ كُلِّ رِيحٍ لَمْ يَسْتَضِيعُوا بِنُورِ الْعِلْمِ وَلَمْ يَلْجَؤُوا إِلَىٰ رُكْنٍ وَثِيقٍ۔ فرمایا تیسری قسم عوام کا پست گروہ ہے، حمج رعاء، عوام کا پست گروہ ہے، اتباع کل نائق، ہر بلانے والے کے پیچھے چل پڑتا ہے، یمیلون مع کل ریح، ہر ہوا کے رخ پہ مڑ جاتا ہے، لم یستضیعوا بنور العلم، نور علم سے کوئی کسب نہیں کیا ہوتا، ولم یلجؤوا الی رکن وثیق، نہ علم ہوتا ہے نہ ہی کسی صاحبان علم کا وہ سہارا لیتے ہیں۔ یہ مولا کائنات نے فرمایا۔ پھر مولا کائنات نے فرمایا یا کمیل العلم خیر من المال، کمیل یاد رکھو علم مال سے بہتر ہے۔ عجیب جملہ، مولا نے دلیل دی ہے، فرمایا العلم یحرسک وانت تحرس المال۔ فرمایا کمیل دلیل یہ ہے کہ علم تیری حفاظت کرتا ہے لیکن مال کی حفاظت تو کرتا ہے۔ پھر مولا نے فرمایا والعلم یزکو علی الانفاق والمال تنقصہ النفقہ۔
فرمایا مال خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے، والعلم یزکو علی الانفاق، لیکن علم ایک ایسی دولت ہے کہ اس کو جتنا خرچ کرتے جاؤ، جتنا خرچ کرتے جاؤ، اس میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ پھر فرمایا وَصَنِيعُ الْمَالِ يَزُولُ بِزَوَالِهِ، فرمایا کہ جس کے پاس مال ہوتا ہے اس کی عزت، اس کا مقام معاشرے میں اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک مال اور عہدہ اس کا ساتھ دیتا ہے۔ جب مال چلا جاتا ہے عزت ساتھ چلی جاتی ہے، لیکن ظاہر ہے علم ایک ایسی دولت ہے، نہ علم جاتا ہے نہ عزت جاتی ہے۔ پھر فرمایا یا کمیل ابن زیاد معرفت العلم دین یدان بہ، فرمایا علم سے آشنائی دین ہے، یدان بہ، اس کی اقتدا کی جاتی ہے، پیروی کی جاتی ہے۔ بہی یکسب الانسان الطاعۃ فی حیاتہ، فرمایا اسی علم کے ذریعہ انسان اپنی دنیاوی زندگی میں اپنی اطاعت کو منواتا ہے۔ میں مثال دے دیتا ہوں، مثلاً اگر کہا جائے کہ سید کا ایک مقام ہے، سید کی ہر بات کو ماننا چاہیے، تو پھر تو بہت سے سادات ایسے ہیں کہ جن کی بات کوئی نہیں مانتا، لیکن مثال کے طور پر دیکھ لیں آیت اللہ سیستانی، ان کی بات کو ہر بندہ مان جاتا ہے، وہ بات کرتے ہیں مان جاتے ہیں۔ اور بعض سادات معاشرے میں ایسے بھی ہیں کہ جو ان سے عمر میں زیادہ ہوں گے یا برابر ہوں گے، وہ بات کرتے ہیں کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ جس چیز نے مجبور کیا کہ اس مثلاً سیستانی حفظہ اللہ کی اطاعت کرو، اس چیز کا نام علم ہے۔ یہی مولا نے فرمایا بہی یکسب الانسان الطاعۃ فی حیاتہ وجمیل الحدوثۃ بعد وفاتہ، اور اسی علم کے ذریعہ ہی انسان اپنے مر جانے کے بعد اس معاشرہ میں اپنا نام باقی رکھ سکتا ہے، اور اچھے الفاظ کے ذریعے معاشرہ اس کو یاد کرتا ہے۔ فرمایا قمیل العلم حاکم والمال محکوم علیہ، فرمایا قمیل یاد رکھو علم حاکم ہے، مال محکوم علیہ ہے۔ محکوم علیہ یعنی جس کے اوپر حکم لگایا جائے، یعنی یہ علم ہے جو انسان کو یہ آشنائی دیتا ہے کہ یہ مال حرام کا ہے، یہ حلال کا ہے۔ اگر علم نہ ہوتا انسان یہ درک نہ کر سکتا کہ حلال کیسے کمایا جاتا ہے، حرام کیسے کمایا جاتا ہے، اور یہ جو میرے ہاتھ میں مال و دولت ہے یہ میں نے خرچ کہاں کرنی ہے۔ یہ علم آیا، علم نے آ کر اس مال کے اوپر حاکمیت کو ثابت کیا اور یہ بتایا کہ اے انسان یہاں سے خرچ کرنا ہے، یہاں خرچ نہیں کرنا، یہاں سے کمانا ہے، یہاں نہیں کمانا۔ یہ آشنائی انسان نے جو حاصل کی ہے، یہ آشنائی حاصل ہونے میں جو کردار ہے وہ علم کا ہے۔ پروردگار عالم سے یہی درخواست ہے، یہی عرض ہے، خداوند کریم زیور علم سے آراستہ فرمائے اور اس کو عالم اسلام پہ نچھاور کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وصلی اللہ علی محمد وعترتہ الطاہرین المعصومین۔